ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ان کے برعکس دوسرے لوگ وہ ہیں جن کی طلب و آرزو یہ ہوتی ہے کہ انہیں دنیاوی زندگی کی خوشگواریاں بھی حاصل ہوں اور اخروی زندگی کی خوشگواریاں بھی، اور وہ ہر قسم کی تباہیوں سے محفوظ رہیں۔ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ ان سے کہو کہ خدا کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ان حقائق پر یقین رکھتے ہو، تم اپنے نشو و نما دینے والے کے قوانین کی پوری نگہداشت کرو۔ یاد رکھو جو لوگ ان قوانین کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے اس زندگی میں بھی خوشگواریاں ہیں اور آخرت میں بھی سرفرازیاں۔ لہذا تم اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس کے لیے کوئی ایک سچہ زمین راست نہیں آتا تو کسی دوسری جگہ سازگار فضا تلاش کر لو۔ خدا کی زمین بڑی وسیع ہے، یوں ہی ہمت ہار کر نہ بیٹھ جاؤ، استقامت سے کام لو، خدا تمہاری اس استقامت کا اجر اس انداز سے دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اگر اشخاص کی موت سے تمہارا نظام بگڑنے لگا تو پھر یہ نظام کسی صورت میں بھی قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ موت تو ہر شخص کو آنی ہے۔ موت خدا کے طبعی قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے اور اسی کے مطابق انسان کی عمر گھٹتی بڑھتی ہے، لہذا نظام کو اشخاص کی زندگی اور موت کے ساتھ وابستہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب رہا اس نظام کا نصب العین، تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ملیں گے، ایک وہ جو محض دنیاوی زندگی کے مفاد کو اپنا مقصود اور منتہا سمجھیں، اور دوسرے وہ جو دنیاوی مفاد کے علاوہ اخروی زندگی کے مفاد کو بھی سامنے رکھیں۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو شخص یا قوم جس مفاد کے حصول کے لیے کوشش کرے اسے وہی مل جاتا ہے۔ تمہارا نظام وہ ہے جس میں اس زندگی اور اس کے بعد کی زندگی دونوں کی خوشگواریاں مل جاتی ہیں، لہذا جو تم میں سے اس نظام سے وابستہ رہے گا اس کی کوششوں کے نتائج بہت جلد اس کے سامنے آ جائیں گے۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اس کے برعکس جو قوم مفاد عاجلہ کے ساتھ ساتھ مستقبل کی خوشگواریاں بھی چاہتی ہے اور اس کے لیے ایسی کوششیں کرتی ہے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے اور مستقل اقدار پر یقین کامل رکھتی ہے، تو یہ لوگ ہیں جن کی کوششیں حال اور مستقبل دونوں میں بھرپور نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ انسانی اعمال کے نتائج صرف اگلی زندگی میں ہی سامنے آتے ہیں، نہیں، اعمال کے نتائج اسی زندگی میں بھی سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حسن عمل کا نتیجہ اس دنیا کی خوشگواریاں بھی ہیں۔ یہی وہ محسوس معیار ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی قوم کے اعمال قوانین خداوندی کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر اس سے عزت اور عروج حاصل ہے تو اس کے اعمال ان قوانین کے مطابق ہیں، اگر وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہی ہے تو وہ ان کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ یہ اصول یاد رکھو کہ جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور راستے سے یک قلم بھٹکا ہوا، اس لیے کہ زندگی تو ایک جوئے رواں ہے۔